ایم کیو ایم نے ماضی میں بھی انتخابات کا بائیکاٹ کیا ہے، لیکن انتخابات بھی ہوئے، لوگ جیت کر بھی آئے، اور پھر وہ چاہے وہ قومی اسمبلی ہو، چاہے وہ بلدیاتی ادارے ہوں، وہ وہاں سے منتخب ہونے والے لوگوں نے کام کیا۔ ہماری تو یہ خواہش تھی کہ ایم کیو ایم انتخابات کا بائیکاٹ نہ کرے، الیکشنز میں حصہ لے، لیکن خیر انہوں نے اپنا فیصلہ کیا کہ وہ بائیکاٹ پہ جائیں۔ لیکن اب یہ نتائج سامنے آ گئے ہیں۔ ایم کیو ایم کا حق ہے کہ وہ احتجاج کریں، بیانات دیں، جس قسم کی باتیں کرنا چاہتے ہیں کریں، ہم ان پہ کوئی پابندی نہیں لگا سکتے، لیکن جو لوگ جیت کر آ گئے ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنی مدت بھی پوری کریں گے اور کراچی کے شہریوں کی خدمت بھی کریں گے۔ اب ظاہر ہے کہ ایم کیو ایم نے اگر بائیکاٹ کیا ہے تو ان کا کہیں نہ کہیں ووٹر تو ہے، تو کچھ فرق ہو سکتا ہے اس سے پڑا ہو، لیکن مجموعی طور پر ٹرن آؤٹ مناسب تھا، اور جو کمی ہوئی ہے اس میں زیادہ بڑا سبب جو ہے وہ الیکشن کے ہونے میں جو بے یقینی تھی اس کا ہے۔ دیکھیں، جماعت اسلامی کراچی شہر سے اس وقت کافی نشستیں جیتی بیٹھی ہے۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ہم ان سے بالکل بات نہیں کریں گے، ہم بالکل ان سے بات کریں گے۔ اب وہ بات کس حد تک جائے گی، کیا اس کے نتائج نکلتے ہیں، اس کا تو فیصلہ اس کے بعد ہی ہوگا جب بات چیت ہوگی، لیکن پی ٹی آئی سے بات کرنے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نہیں سمجھتے کہ پی ٹی آئی سے بات کر کے، مطلب بات کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ الائنس کریں نا، تو پی ٹی آئی کے ساتھ الائنس میں جانے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ عام الیکشن ہوئے تھے نا 2018 کے، اس میں آپ کو پتہ ہوگا کہ وہ آر ٹی ایس سسٹم تھا۔ آر ٹی ایس سسٹم وہ ہوتا ہے کہ جب وہ پریزائڈنگ آفیسر اپنا رزلٹ تیار کرتا ہے تو اس کی وہ تصویر لے کے اسی وقت جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو بھیج دیتا ہے، اور الیکشن کمیشن کے سسٹم میں وہ چلی جاتی ہے، اس کے بعد وہاں سے وہ رزلٹ بنانا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ ایک آٹومیٹڈ سسٹم تھا۔ جبکہ جو ابھی بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں اس میں اس قسم کی کوئی سہولت جو ہے وہ پریزائڈنگ آفیسرز کے پاس نہیں تھی، تو یہ سارا مینول تھا، تو انہوں نے وہ بنانا بھی تھا، اس کے بعد جو آر او ہے اس کو دینا تھا، پھر ڈی آر او آفس جانا تھا، پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن تک یہ ساری چیزیں جانی تھی، تو یہ جو مرحلہ تھا اس میں بھی تاخیر ہوئی ہے۔ اس پر ہمیں بھی تشویش تھی اور ابھی بھی ہے، لیکن آپ کی جو بات ہے کہ ایک بھی نہیں آیا، یہ بات درست نہیں ہے، یہ کافی سارے میرے پاس بھی ہیں اور کافی سارے لوگوں کو ملنا شروع ہو گیا۔ میں صبح بھی سن رہا تھا حافظ نعیم الرحمان کو، تو انہوں نے کہا کہ رات دیر گئے نتائج جو ہے ملنا ان کو شروع ہو گئے تھے، اس سلسلہ شروع ہو گیا ہے، ہمیں امید ہے کہ آج شام تک یا رات تک یہ تمام کے تمام جو مکمل ہو جانے چاہیے۔ دیکھیں، جو عام الیکشن ہوئے تھے 2018 کے، جس میں یہ آٹومیٹڈ سسٹم تھا ریزلٹس کا، اس میں 4 دن لگ گئے تھے نتائج آنے میں، 4 دن، تو یہ ایک مینول نظام سسٹم ہے، اگر اس میں آج شام یا رات تک اس میں سارے مکمل ہو جاتے ہیں تو میں سمجھوں گا کہ یہ ایک بہتر طریقے سے پی ٹی آئی تو صحیح بھائی۔ دیکھیں، میں شروع سے کہتا رہا ہوں کہ کراچی میں کوئی ویو نہیں ہے پی ٹی آئی کی، یہ غلط فہمی تھی لوگوں کے ذہنوں میں اور وہ نکل گئی ہے۔ اب اگر پی ٹی آئی پورے کراچی سے کوئی 35-40 سیٹیں لے جاتی ہے، یا چلے لیٹ سے کوئی تھوڑا سا اور نمبر ان کا زیادہ ہو جاتا ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ وہ اس بات کی ریفلیکشن ہے جس کا وہ دعویٰ کرتے رہے۔ عمران خان کو کراچی کے لوگوں نے پہلے بھی مسترد کیا تھا اور کل بھی مسترد کیا، بری طرح سے مسترد کیا، تو میں یہ کہہ رہا تھا ان کے دماغ میں جو خناس ہے وہ نکل گیا ہے، اور کراچی کے لوگوں نے پولیٹیکل میچورٹی کا مظاہرہ کیا ہے، اور انہوں نے جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کو واضح طور پر جو ہے وہ اکثریت دی ہے۔ وہ جو خناس پی ٹی آئی کے دماغ میں تھا کہ کراچی ان کا ہے، وہ نکلا۔ 2018 کے الیکشن کے جو نتائج تھے، جس کو سب مانتے ہیں کہ وہ دھاندلی زدہ تھے، جعلی تھے، وہ ڈاکہ پڑا تھا کراچی کے لوگوں کے ووٹوں پر، وہ کل کے بلدیاتی الیکشن کے نتائج نے اس کو درست ثابت کیا ہے۔ میں جماعت اسلامی کو بھی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، حافظ نعیم الرحمان صاحب کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی کی کارکردگی بہت اچھی رہی ہے، اور وہ پیپلز پارٹی سے تھوڑا سا ہی پیچھے ہیں، اور ان پر بھی کراچی کے لوگوں نے کافی اعتماد کیا ہے، اور کافی نشستیں کافی علاقوں میں انہوں نے الیکشنز جیتے ہیں۔ یہ ایک اچھی بات ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے نمائندے زیادہ جیت کر سامنے ہیں، اور آزاد امیدوار شاید کوئی ایک آدھا کہیں سے جیتا ہو، لیکن مجموعی طور پر پاکستان پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کہ اگر دونوں کی سیٹیں ملا لیں تو یہ واضح ایک نمبر بنتا ہے کراچی کی جو سیٹس ہیں اس کے حساب سے۔ میں
कराची के शहरियों को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आपने जिस एतमाद का इज़हार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर किया है, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके एतमाद पर पूरा उतरने की भरपूर कोशिश करेगी। और ये जो एतमाद किया गया है, ये इस बात का मज़हर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत ने जिस अंदाज़ में पिछले कई बरसों से कराची के लोगों की खिदमत की है, कराची के मसाइल को हल करने की कोशिश की है, कराची के लोगों ने उसको सराहा है। और हमारी कराची के हवाले से जो पॉलिसी रही है उसको लोगों ने रिकग्नाइज़ किया है। और ख़ास तौर पर मैं नजमी आलम साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने पीटीआई के जो मेयर बने बैठे थे खुर्रम शेर ज़मान, उनको शिकस्त दी है। एक और इनके मेयर बने बैठे थे, पता नहीं क्या नाम है उनका, कुरैशी साहब को ही है, उनको हमारे पार्टी के कारकुन ने, जावेद बिकक ने शिकस्त दी है। और एक आदमी इनका जीता है, लेकिन चूँकि अब मेयर बनने के कोई इम्कानात नहीं है तो वो सीट भी खाली हो जाएगी दोबारा।